السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالعزیز آنکولوجسٹ آج آپ کے ساتھ ایک بے حد ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور اس سے صرف جو مقصد ہے وہ اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرنا ہے، ورنہ دینی احکام کو فالو کرنے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے سائنٹیفک پروف ہونا ضروری نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا فرض ہے ان کو فالو کرو، اور اسی طرح سے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ان سے رکنا ہے. تو شارٹ میں اللہ کے احکام کو فالو کرنے کے لیے سائنٹیفک پروف ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی تسلی کے لیے اور بینگ اے ڈاکٹر اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا سائنٹیفک پروف ڈھونڈے ہے یا نہیں ہے، اور وہی آج ایک مقصد ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو دین کا ایک سیکنڈ پلر کہا جاتا ہے نماز، اس کے تعلق سے بات کریں گے. اور نماز کی اہمیت ہم سب پہ واضح ہے، لیکن ایک ریمائنڈ کے لیے ہے کہ قرآن میں 67 آیات نماز کو قائم کرنے کے لیے آئی ہیں. 67 آیات قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم میں آئی ہیں. اس کے بعد حدیث ہے کہ نماز ڈفرینشیٹ کرتی ہے بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم. اٹ از ون آف دا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر فار مسلم فرام نان مسلمس. کہ اب اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب آج کا جو موضوع ہے اس پہ آتے ہیں کہ میڈیکل بینیفٹ جو نماز کے ہیں وہ کیا کیا ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے اس کے بارے میں کافی لوگوں نے ریسرچ کرنی اور کام کرنا شروع کیا ہے. اس طرح سے دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے، اور خاص کر روزوں کے بارے میں کافی کام ہوا ہے. اس کے بعد نماز کے بارے میں بھی کافی ہوا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. بہرحال جو لٹریچر میں اویلیبل ہے وہ ہم ریویو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھی میٹیریل اتنا زیادہ ہے کہ ایک لیکچر میں وہ نہیں آ سکتا ہے. تو ایک جنرل جو بینیفٹ ہے میں آج وہی سپرفیشلی اس کے بارے میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو بیسک چیز اس میں ہے کہ نماز کا جو ایکٹ ہے، اٹ از کمپرائزنگ آف ایلیمنٹس آف باڈی، مائنڈ، اینڈ اٹ ہیز اے پازیٹیو ایفیکٹ آن سائیکو نیورو امیونولوجیکل ریسپانسز آف دا باڈی. ایک شارٹ میں یہ انٹروڈکشن ہے ایک آرٹیکل کی. اور آگے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل آئے گا. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ نماز ایک از اے ٹائپ آف اسٹریچنگ اینڈ آئسومیٹرک کنٹریکشن ایکسرسائز آف دا مسلس. اینڈ یہ لگ بھگ جو آئسومیٹرک اینڈ آئسوٹونک کنٹریکشن ٹائپ کی ایکسرسائز ہے نماز میں، اور یہ لگ بھگ موسٹ آف دا جو باڈی مسلز ہیں انوالو ہوتے ہیں اس میں، ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو اس کے پازیٹیو ایفیکٹ ہیں وہ لگ بھگ باڈی کے ہر ایک سسٹم میں ہے، انکلوڈنگ CNS، ریسپیریٹری، کارڈیوواسکولر سسٹم، ایبڈومینل، endocrine and rheumatological and even کینسر پہ بھی اس کے ایفیکٹ ہیں. امریکن کینسر سوسائٹی
وہ لکھتے ہیں کہ they found that spirituality and religion are important to the quality of their life for many people with cancer. And some studies have found that prayer may be an effective addition to conventional medical care. کہ یہ ایک effective addition ہے to conventional medical care جو this is particularly regarding cancer, malignancy کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہے. اور اب اس میں تھوڑا سارا ہم یہاں صلاح اور جو پریئر ہے، پریئر جو انگلش ورڈ ہے وہ بیسیکلی اسکالر کہتے ہیں کہ جو عربک ورڈ صلاح ہے وہ بہت براڈ میننگ میں ہے. پریئر تو جسٹ ایک اللہ سے دعا یا اس طرح کی چیز ہے، اپنے لیے دعا یا جس طرح کی بھی ایک دعا کی جائے وہ ہے. لیکن جو صلاح ہے، صلاح بولتے ہیں انگلش عربک میں، اور اردو میں ہم صلات بولتے ہیں. یہ ایک بہت ہی براڈ ٹرم ہے، یہ ایک کمبینیشن ہے. آف کورس دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن یہ کمبینیشن ہے. اور اس کا شارٹ میں دے دوں کہ اس کی بالکل کلیئر اگر ہم سورہ فاتحہ کے میننگ پہ غور کریں تو یہ ساری صلاح اسی کا ایک آ جاتی ہے اسی میں. اور ہمیں پتہ ہے کہ نماز کے لیے سورہ فاتحہ از دا بیسک آیا، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اور اسی لیے سورہ فاتحہ کو ہی ایز اے نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یعنی شارٹ میں کہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو سورہ فاتحہ میں یہ ساری چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں، ایک مینٹل، فزیکل اینڈ اسپریچول کمبینیشن ہے ان کا. ان کو اس میں ایکسرسائز بھی آ گئی، اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. اور وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک اس طرح سے دعا ہے کہ جس کا بدل اور کچھ نہیں ہے. اور سورہ فاتحہ کو اسی لیے سورہ الشفا، یعنی جو شفا دیتی ہے وہ سورہ شفا بھی اس کو کہا گیا ہے. اور اس کو ایک بہت بڑا اعظم السورہ اس کو بھی کہا گیا ہے. تو اس کے ڈیٹیل میں اگر جائیں گے تو ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن نماز کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہے تو سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں، اس سے بالکل کلیئر آ جاتا ہے. اب ہم کیونکہ ہمارا ٹاپک صرف میڈیکل ٹرم سے ہی ہے تو ہم اسی پہ ہی اپنا فوکس کریں گے. اور نماز ایک کمبینیشن ہے جو اس میں آف کورس نیت ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور پھر جو نماز میں پوسچرز ہیں، کھڑے ہونا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، پھر بیٹھنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے اس میں. اور اس کے جو بینیفٹ الگ الگ ہیں ہم ان پہ تھوڑا سارا جلدی سے ریویو کرنے کی کوشش کریں گے. تو نماز میں جو پوسچر ہیں وہ اسکالر کہتے ہیں، اور بہت سارے پیپرز ہیں یہ، کہ ایک رکعہ میں، یعنی ایک رکعت جو نماز کی ہے اس میں 7 سے 9 پوسچرز آتے ہیں صرف ایک رکعت میں. اور اس طرح سے ہماری جو ڈیلی کی نمازیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ لگ بھگ 32 رکعت ڈیلی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے. اس میں سے 20 جو ہیں وہ فرائض اور وتر آ گئیں اور 12 سنتیں آ گئیں، تو 32 رکعت یہ ہو گئی. تو ایک رکعت میں 7 سے 9 پوسچرز آتے ہیں. اور اسی طرح سے جو بندہ، اور ہر ایک مسلمان نماز پڑھنا ہی ہے، اس کے لیے کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، یہ ہیز ٹو. اور اگر وہ ہے تو یہ لگ بھگ 3750 پوسچرز بن جاتے ہیں پر منتھ، اور سال میں 42,840 پوسچر بنتے ہیں. اور اس سے اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کا آئیڈیا آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ایکسرسائز اس کی وجہ سے ہوتی ہے، جو انسان کی فزیکل فٹنس ہونے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم دوسری طرح کی اور ایکسرسائزز اور یہ وہ کرتے ہیں، لیکن نماز میں یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جہاں اسپریچول
ہیلتھ کے لیے ہے وہاں یہ فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں اس نے حکمت رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ اگر انرجی جو ہم آج کل بہت زیادہ یہ ہے کہ ایکسرسائز ہے اس میں انرجی کتنا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سارا یہ دیکھیں گے، کچھ سٹڈیز میں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو بیسک انسان کی انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ 70% بیزل میٹابولک ریکوائرمنٹ ریٹ کے لیے چلی جاتی ہیں، اور تھرموجینیسس کے لیے اراؤنڈ 10% جو ڈیلی انرجی انٹیک ہے وہ اس پہ یوز ہو جاتی ہے، اور 20% فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے رہ جاتی ہے۔ لیکن یہی فزیکل ایکٹیویٹی اگر ہم انکریز کر دیں تو ہم جو ہماری فزیکل ہیلتھ ہے وہ کافی رہ جاتی ہے، اور ہمارا ویٹ بھی کنٹرول اسی حساب سے ہو جاتا ہے جتنی ہم فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں گے۔ اگر انٹیک زیادہ ہے تو اسی حساب سے فزیکل ایکٹیویٹی کر کے انرجی ایکسپینڈیچر جو ہوگا تو وہ ایکسرسائز بھی ہوگی اور ویٹ کنٹرول بھی اس سے ایزیلی ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے جو کچھ پیپرز ہیں جو اس بارے میں جنہوں نے ڈسکشن کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلی ایک بندہ جو ہے وہ منیمم 80 کیلوریز پر ڈے لوز کرتا ہے نماز کی وجہ سے، اور اگر یہ ریگولر ہے تو اس کو شاید اور ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اور آگے آئے گا کہ لگ بھگ 4 رکعت جو ہیں 2 رکعت ختم کرنے کے لیے آدمی کو 3 سے 6 منٹ تک لگتے ہیں، اور وہ اگر لگ بھگ 12 رکعت کے لیے انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 12 رکعت پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ منیمم ایک بندہ جو ہے وہ 32 رکعت پر ڈے ایک دن میں پڑھتا ہے، تو یہ لگ بھگ 1.5 گھنٹے کی ڈیلی ایکسرسائز ہو گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے کتنی اچھی بٹوین مائلڈ ٹو ماڈریٹ ٹائپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور آدمی کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں، لیکن سب سے زیادہ پہلے جو سٹڈیز آئی ہیں انہوں نے سائیکالوجیکل بینیفٹ نماز کے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں، اور کچھ نے یہ لکھا ہے کہ بیکاز اٹ از اے سارٹ آف سائیکالوجیکل تھراپی نماز جو ہے، اور اٹ ہیلپس ان کامنگ سودنگ دا سول ایز ویل ایز ریلیونگ آل ٹینشنز، اور اس طرح سے وہ ایک بندہ بڑا اپنی تسلی کی اور بنا ٹینشن کے اور بنا زندگی جو ہے اپنی بڑی اسموتھلی گزار سکتا ہے، جس میں سائیکالوجیکل سکون بھی ہے اینڈ فزیکل بینیفٹ بھی ہیں، اور اسپریچول تو ہے ہی ہے کہ اگر جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اسپریچولی، کچھ اسکالروں نے کہا کہ ہی از ڈیڈ اسپریچولی جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس طرح سے نماز کی وجہ سے اسپریچول لائف، فزیکل لائف اینڈ سائیکالوجیکل لائف کمبینیشن آ جاتا ہے اس میں۔ یہ اب دوسرے پہلو سے اگر نماز کا ہم یہ غور کریں تو کچھ پیپرز نے اس کے جو ایفیکٹ وہ ایویلویٹ کیے ہیں، اور اس میں بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ پہ کچھ ایفیکٹ جو ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دا سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک پریشر دے ڈیکریز سگنیفیکنٹلی ڈیورنگ دا پرفارمنس آف صلاۃ، اور اس میں سب سے زیادہ جو گریٹسٹ ریڈکشن ہے وہ بلڈ پریشر کی ہوتی ہے ڈیورنگ صلاح، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹی باڈی کی انکریز ہو جاتی ہے اور سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، تو یہ ہیلپ کرتا ہے ان ڈیکریزنگ دا آٹونامک آؤٹ فلو، اور جو ہے ایک بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور پلس بھی انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ ان ایڈیشن اس طرح سے بہت سارے فائدے ہیں، یہ ایک اس نے جو ہے یہ ڈسکرائب کیا ہے، اور اس طرح سے جو ریفلیکسلی جو چیزیں ہیں ان کو ریلیو کرنے میں بہت بینیفٹ ملتا ہے صلاۃ سے، اور اسی وجہ سے بیکاز آدمی کی جو یہ ریفلیکس ہیں یہ کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور اسی ریفلیکس پہ ہی جو چائنیز تھراپی ہے ریفلیکس تھراپی وہ اسی بیسس پہ ہے۔ بیکاز اس میں ایک اور یہ بیسک لکھتا ہے یہ آرٹیکل میں that how evolution stimulates the biological rhythms of the body and specifically biological active spots۔ اب یہ وضو کے ٹائم کی یہ کہہ رہا ہے، اور اس میں وہ ایگزیکٹلی اٹ از لائک چائنیز ریفلیکس تھراپی جو ہے
کہ وہ بالکل اس کے مشابہ ہے یہ، اور اس کے جو بینیفٹ ہیں ایگزیکٹلی وہ نماز میں کے بینیفٹ ہیں، بیکاز خاص کر اس نے وضو کے جو ٹائم پہ ہے وہ یہ سارے بینیفٹ اس نے مینشن کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ نماز جو ہے اٹ از اے آف کورس مسل ایکسرسائز، اور اس میں بہت آئسوٹونک ایز ویل ایز آئسومیٹرک ایکسرسائز ہیں، دونوں کمبینیشن ہے ان کا۔ اور اس کمبینیشن میں جب آدمی کی جیسے پہلے آیا کہ پیراسمپیتھیٹک سسٹم جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور سمپیتھیٹک سسٹم جو ہے وہ سپریس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو باڈی میں بلڈ فلو ہے وہ انکریز ہوتا ہے، اور وہ پوری جسم میں ہوتا ہے، اور خاص کر آگے آئے گا کس طرح سے وہ ایک پرٹیکولر پوزیشن میں لوور پارٹ آف دا باڈی جو ہے اس میں بلڈ سے فلو زیادہ ہوتا ہے، اور پھر پرٹیکولر جو پوزیشن ہے پوسچر ہے نماز میں اس میں اپر پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے، اور ایک اور ہے جس میں بالکل برین میں جا کر کے بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اپنے الگ الگ بینیفٹ ہیں۔ اب جب ہم سجود کی بات سپرفیشلی لیں تو سجود جب سجدے میں جاتے ہیں ہم، اور اس ٹائم ہمیں پتہ ہے کہ سر جو ہے وہ باقی ہارٹ کے کمپیریٹیولی نیچے ہے بہت، اور اس کی وجہ سے جو ڈریننگ سسٹم ہے سائنس ڈرین جو ہوتے ہیں وہ بہت ایزیلی ڈرین ہو جاتے ہیں، وہ میگزلری سائنس ہے، فرنٹل سائنس ہے، یا اور جتنے بھی پیرانیزل سائنسز ہیں ان کا ڈرینیج بہت ایزیلی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی کرونک انفیکشن بہت کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے سجود میں جو خاص کر ریسپیریٹری سسٹم ہے اس میں جو لوور لوبز ہیں لنگس کے، اور ڈیپینڈنٹ جو لنگس کے پارٹس ہیں وہ ایریٹ ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان ڈیپینڈنٹ پارٹ کی ایریشن زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں بھی انفیکشن کے لائک برونکائٹس اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں نماز کی وجہ سے۔ دین جو سب سے پہلے نماز میں قرآن جو پڑھتا ہے انسان، اور اس کی وجہ سے بھی اگر وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، یعنی اس کے ترتیل سے جو ہے وہ پڑھے گا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے بہت سارے پازیٹیو ایفیکٹ ہیں، اور خاص کر انہوں نے یہ جو اسٹڈی ہے اس نے لکھا ہے کہ اٹ ہیز پازیٹیو ایفیکٹ آن تھائرائڈ، پیچوٹری گلینڈ، ایڈرینل گلینڈ، لنگس میں، اور اس کی وجہ سے ان کا جو ایک جو اینڈوکرائن سسٹم ہے وہ جو اس کا آؤٹ فلو ہوتا ہے دیٹس ویری بینیفیشیل فار دا باڈی۔ اب نماز میں پڑھنے کے بعد اس کے بعد نیکسٹ جو پوسچر ہے وہ سجود کا ہے، رکوع کا ہے، تو رکوع میں جتنا بھی ایک لگ بھگ 90 ڈگری اینگل بنتا ہے بٹوین ہپ اینڈ ایبڈومن، تو اس میں ایبڈومنل مسلس کی ایکسرسائز ہوتی ہے بہت کافی، اور اس میں جو باقی پورے چیسٹ کے، ایبڈومن کے اور لیگز کے، تھائز اور کاف مسلس کی ان کی اسٹریچنگ اور ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رکوع میں جو بیک کی پرابلم ہے مسل بیکاز ایکسرسائز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو بیک کی پرابلم بیکاز ڈسک پرولیپس اس طرح کی جو پین ہے یا وہ اس طرح جو ہوتے ہیں ان کے بھی بیکاز آف ریگولر ایکسرسائز وہ کافی امپروو ہو جاتے ہیں اور پین کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ پھر سجدہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور سجدے میں ہم جانتے ہیں کہ سجدے میں سب سے نیچے جو ہے پارٹ ہے وہ سر لگتا ہے سب سے نیچے جا کر کے، اور اس کی وجہ سے جو بلڈ فلو ہے برین کا زیادہ ہوتا ہے ڈیورنگ سجدہ میں، اور اس سے اس کے پازیٹیو ایفیکٹ ہیں جو کوگنیٹیو فنکشن ہے برین کے سارے کے، تو اسی وجہ سے اس میں جتنے بھی ان کی میموری ہے اور سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہیں اس کے، وہ سارے بیکاز آف انکریزڈ بلڈ سپلائی وہ امپروو ہو جاتے ہیں، اور ریگولر نماز پڑھنے والے بندے میں ان کی جو ڈیزیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو الغزال 2006 میں اور آیت 2008 میں انہوں نے پیپر ایک لکھا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو زمین کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اس سے جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہے فرام دا باڈی ٹو دا گراؤنڈ، تو اس کے بھی بہت امپورٹنٹ ایفیکٹ ہیں، کوگنیٹیو اینڈ سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہیں اس کے بھی،
اسپیشلی ان میموری، کنسنٹریشن، کوگنیٹیو ایبلٹیز پہ اس کے کافی پازیٹیو ایفیکٹ ہیں۔ اس کے بعد بیچ میں سجدے کے بعد جب آدمی بیٹھتا ہے، جس کو تشہد بولتے ہیں، اس میں ایکسٹینشن ہے، جو ٹوز ہیں وہ ایکسٹینڈڈ ہیں، اور فلیکشن ہے نیز کی اور ہپس کی، اور اسٹریٹ بالکل اسٹریٹ رہتی ہے، بیک اسٹریٹ رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان سارے مسلس کی اور ان جوائنٹس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور ان میں آرتھرائٹس کی چانسز کم ہوتے ہیں اس پوسچر کی وجہ سے۔ اس کے بعد لاسٹ میں جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کے ٹائم پہ جو نیک مسلس ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ موڑتے ہیں، ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور وہ جو ہے موو کرتے ہیں اسپائن پہ، اس کی وجہ سے ان کے مسلس کو اسٹرینتھ ملتی ہے، اور سروائکل اسپائنولوسس کے چانسز جو ہیں وہ اس ایکسرسائز سے، ریگولر ایکسرسائز سے سروائکل اسپائنولوسس کے چانسز کم ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں۔ نماز کے اگر یہ فائدے جیسے آپ سے ذکر ہوئے کہ لگ بھگ پوری باڈی کے آرگن سسٹم جو ہے ان پہ اس کے ایفیکٹ ہیں، وہ ہم لے لیں، نروس سسٹم لے لیں تو نروس سسٹم میں سارا آ گیا آپ کا سینٹرل نروس سسٹم اینڈ پیریفرل نروس سسٹم، آٹونومک نروس سسٹم انکلوڈنگ بوتھ سمپیتھیٹک اینڈ پیراسمپیتھیٹک، پازیٹیو افیکٹ ہیں، اور جیسے آیا کہ دے آر ویری ہیلپ فل فار دا نارمل ہیلتھ آف دا پرسن۔ اس کے علاوہ کارڈیو واسکولر ایفیکٹ ہیں، کولیسٹرول لوورنگ ایفیکٹ ہے اس ایکسرسائز کا، اور اس طرح سے جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہیں یا باقی جو جتنے بھی کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں انکلوڈنگ بلڈ پریشر، یہ سارے کم ہو جاتے ہیں۔ ریسپریٹری بینیفٹ ہیں، اینڈوکرائن بینیفٹ ہیں جیسے پہلے آیا، ریمیٹولوجیکل بینیفٹ ہیں، جتنے بھی جوائنٹ ہیں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور ان کی آرتھرائٹس کے جو ہیں چانسز کم ہوتے ہیں۔ گیسٹرو انٹسٹائنل بینیفٹس ہیں، اینڈ دین سائیکولوجیکل بینیفٹ ہیں، اور لاسٹ میں امیونولوجیکل بینیفٹ ہیں، اور آنکولوجی بینیفٹ ہیں، اینڈ آنکولوجی بینیفٹ بوتھ ان پرائمری، سیکنڈری اینڈ پیلیٹیو کیئر میں۔ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کبھی کوئی ڈسکس کریں گے کہ آنکولوجی بینیفٹ یہ کون کون سے پرائمری بینیفٹ ہیں، کیسے سیکنڈری کیسے ہیں، پیلیٹیو کیسے ہیں، بٹ آل دیز بینیفٹس آر دیئر۔ اینڈ دین لاسٹ میں ریہیبلیٹیشن آف جیریاٹرک اینڈ ڈسیبلڈ پیشنٹس میں جو ریگولر نماز پڑھتے ہیں، اس میں جو ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ ان پیشنٹس کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ نماز جہاں پر ایک دین کا سیکنڈ رکن کہلاتا ہے، اور اس کا جو اسپریچول بینیفٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ فزیکل بینیفٹ بھی کتنے زیادہ ہیں، اور ان فزیکل بینیفٹس میں لگ بھگ سارے باڈی کے آرگن سسٹم ہیں، رائٹ فرام دا سینٹرل نروس سسٹم اپ ٹو پیریفرل جو ہے یہ ریمیٹولوجیکل اینڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ پیلیٹیو کیئر آف ڈسیبلڈ پیشنٹ۔ اب اس سے یہ تو سارے تھے کہ میڈیکل بینیفٹ کیا کیا ہے، اور جیسے پہلے کہا کہ ان سے کوئی نماز کی امپورٹنس ان سے نہیں پتہ چلتا ہے۔ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور جو ایمان والا ہے وہ نماز پڑھے گا ہی، لیکن یہ ایکسٹرا بینیفٹ جو ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اس سے جو آج کا سائنٹیفک دور ہے اس میں ہر ایک آدمی اپنا وہ سائنٹیفک ایویڈنس کے لیے بات کرتا ہے، تو اس سے ان کی یہ تسلی ہو جائے گی کہ نماز کے سائنٹیفک بینیفٹ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے رکھے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری معلومات میں اور نماز کی اہمیت میں جو اہمیت واضح کرنے میں یہ ہمیں مددگار ثابت ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے کہ وہ مجھے معاف کریں، لیکن جو بیسک ایم ہے اس کی معلومات شیئر کرنے کا وہ آپ تک پہنچے اور ہمیں اس سے فائدہ ہو، اور اللہ کے احکام کو اس طرح سے سمجھنے میں ہم سب کی
اللہ ہماری آسانی کرے تاکہ ہم اس کو اور دل لگا کر کے اس پہ ان کو بجا لائیں، اور وہ ہماری یہاں بھی فائدہ مند اور پھر آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، جس کا ہم یہاں رہ کر کے شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔